دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ثناء رحمان ثانی۔ ناظرین، 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے کرپشن اور دھاندلی کے خلاف ایک مضبوط بیانیہ دیا، جس پر پاکستانی عوام نے اعتماد کا اظہار کیا اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف 2018 کے انتخابات جیت کر حکومت بنانے میں کامیاب ہو سکی۔ لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ اپنی حکومت میں آنے کے صرف 2.5 سال کے بعد ہی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پاکستانی عوام میں اپنی مقبولیت کھوتے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس بنیادی نظریے اور بیانیے سے بہت دور ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پر عمران خان نے 2018 کے عام انتخابات جیتے تھے۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ضمنی انتخابات کی۔ گزشتہ ماہ پاکستان میں 8 ضمنی انتخابات ہوئے جن کے نتائج بہت ہی دلچسپ اور حیران کن تھے۔ حکمران جماعت 8 نشستوں میں سے 6 نشستوں پر بری طرح ناکام ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف صرف 1 نشست NA-45 کرم ایجنسی ہی بچا سکی، لیکن وہ بھی بہت کم لیڈ سے۔ اگر ہم مجموعی ووٹوں کو دیکھیں، اپوزیشن اتحاد نے پاکستان تحریک انصاف سے تقریباً ڈبل ووٹ حاصل کیے۔ اپوزیشن اتحاد نے موجودہ ہونے والے الیکشنوں میں 3 لاکھ سے زائد ووٹ حاصل کیے، جبکہ حکومتی اتحاد بشمول پاکستان تحریک انصاف 1.5 لاکھ سے کچھ زائد ووٹ ہی حاصل کر سکے۔ جب ہم دوسری طرف نظر دوڑاتے ہیں، ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے NA-75 ڈسکا کے نتائج روک دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پر اور حکومتی اتحاد پر یہ سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے ڈسکا کے انتخابات جیتنے کے لیے کرپشن اور دھاندلی کا سہارا لیا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی ہم آپ کو وضاحت کرتے چلیں۔ ناظرین، پاکستان کے اندر انتخابات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پر عائد ہے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات کرانے میں بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخابات کروانے کے لیے حکومت کی اور کچھ اداروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی صورتحال میں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ بیان دے چکا ہے کہ فارم 45 میں رد و بدل کے خدشات موجود ہیں، یہ ساری صورتحال پاکستان تحریک انصاف کو، حکومتی اتحاد کو اور خود عمران خان کو ایسی نازک صورتحال میں دھکیل رہی ہیں کہ ان پر بھی یہ الزام عائد ہو رہے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کو کرپشن سے صاف کرنے کا بیڑا اٹھا کر میدان میں آئی تھی، جنہوں نے صرف اس بنیاد پر ہی 2018 کے الیکشن جیتے تھے، اب لگتا یہ ہے کہ وہ پاکستان کو کرپشن سے صاف کرنے کی بجائے خود کرپشن کے دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک سوال اہم اور بھی پیدا ہوتا ہے، کیا کوئی ایسی سیاسی جماعت پاکستان میں سامنے آئے گی جو حکومت میں آنے کے بعد بھی اپنے دعووں پر برقرار رہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت حکومت میں آنے کے بعد صرف کرپشن سے صاف پاکستان کا نعرہ نہ لگائے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی کر کے دکھائے؟ یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دیکھتے رہیے آپ کی نیوز۔